معزز سامعین اکرام، ہم آپ کو اپنے آن لائن قرآن چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ رب العزت سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ طٰہٰ کا 8واں لیسن مکمل تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں تاکہ آپ کو آج کے لیسن کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو چلے آئیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ یہاں پہلا لام کو دوسرے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، لام زیر للحی القیوم۔ اب یہاں پر آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی وقف کرنا لازمی ہے، تو ہم نے وقف کرنا ہے۔ وقف کی صورت میں میم کو ساکن کر دیں گے، للحی القیوم۔ وقد خواب، قاف کو بھی پورا کر کے ادا کریں گے اور خا کو بھی پورا ادا کریں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمِلَ ظُلْمًا۔ یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں میم پر ایک زبر ادا کریں گے اور اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، ظُلْمًا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، صاد کو پر کر کے ادا کریں گے اور ہا کو حلق سے اچھی طرح سے ادا کریں گے، مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ یہاں تنوین پر اخفا کریں گے، تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو ہم نے ناک میں چھپا کر ادا کرنا ہے۔ میم کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا۔ میم واو دو زبر مَّن، ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، زا کو جب بھی ادا کرتے ہیں تو سیٹی کی مثل آواز پیدا ہوتی ہے، أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ با کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، با یا زیر بی، یا واو دو زبر یوں، قرآنًا عربیًا وصرفنا فیہ من الوعید لعلهم يتقون او يحدث لهم ذکرا۔ زال کو ہمیشہ ہی نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، لهم ذکرا۔ فتعال اللہ الملک الحق، فتعال اللہ الملک الحق۔ اب یہاں پر ہم نے لفظ اللہ کے لام کو پورا ادا کرنا ہے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پھر پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پورا ادا ہوتا ہے، اور یہ قاعدہ صرف لفظ اللہ کے لام کے لیے ہے، باقی جتنے بھی لام ہوں گے ان کو ہم نے باریک ہی ادا کرنا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق۔ اب یہاں پر آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، تو وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں قاف پر پیش کو ادا نہیں کیا جائے گا، حق۔ فتعال اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ
إلى آدم من قبل، نون ساکن پر اخفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے. من قبل فنسی ولم نجد له عزما، ولم نجد له عزما. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ پہلی جو آپ حرکت دیکھ رہے ہیں یہ لام کے نیچے ہے، یعنی زیر لام کے نیچے ہے، اور یہاں جو الف ہے یہ حمزہ کے اندر بدل گیا ہے، اس کے اوپر ہے کھڑی زبر. تو اس لفظ کو اس طرح سے ادا کریں گے، لِآدَمَ، حمزہ کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے. لِآدَمَ فسجدوا إلا إبلیس ابا. اب یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہاں پر جو آخری حرف با ہے اس کے اوپر ہے کھڑی زبر، تو یہاں پر ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی. ابا فقلنا یا آدم، فقلنا یا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. نون مشدد پر غنہ کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ناک کے بانسے سے ادا کریں گے. غنہ جب کرتے ہیں تو آواز کو کچھ دیر ناک میں روک کر رکھتے ہیں. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ. اب یہاں پر دیکھیں کہ نہ تو ہم نے میم کو کھینچ کر ادا کرنا ہے اور نہ ہی حمزہ کو کھینچ کر ادا کریں گے. یہاں پر جو واو ہے یہ صرف رسم الخط ہے، اس کو ادا نہیں کیا جائے گا. حمزہ کو پیش کے ساتھ ادا کریں گے اور اس کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. اب یہاں پر بھی اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں، یہاں پر آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کی ادائیگی کو سیکھنا ہے. وَمُلْكِ اللَّهِ، کاف لام دو زیر، کل لام الف زبر لا، کلا. وَمُلْكِ لَا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا. یہاں ہم نے تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تنوین کے فوراً بعد با آ گئی ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی نون کی آواز کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کیا جائے گا. جمیعا بعضکم لبعض عدو. یہاں پر آپ لوگوں نے وقف کرنے کی ادائیگی کو اچھی طرح سے سیکھنا ہے. عدو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.